اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو روک لیے گئے ہوں اللہ کی راہ میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، یعنی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف ان کو مالدار خیال کرتے ہیں ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے طور طریقوں سے پہچان سکتے ہو کہ وہ فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی رہی تھی کہ آدمی مال جو خرچ کرتا ہے چاہے وہ چھپا کر خرچ کرے یا دکھا کر خرچ کرے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ بعض مسلمانوں کے بعض رشتہ دار کافر تھے، غیر مسلم تھے، اور وہ ان کے اوپر خرچ کرنے سے رکے رہے اس نیت سے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اس وقت ہم خرچ کریں گے۔ تو اللہ نے بتایا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اس لیے آپ خرچ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خرچ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، ان کا رجحان وہ مائل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، اور خرچ بھی کرو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی خرچ کرو گے پورا بدلہ اس کا مل جائے گا۔ اللہ رتی برابر کسی کے اوپر کسی کا حق باقی نہیں رکھے گا۔ تو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اب اس آیت کے اندر کن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر فقیر کا ایک لفظ کہا گیا ہے آیت کے اندر، فقیر کی جمع فقراء جب کہا جاتا ہے، فقیر جب کہا جاتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے، ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے مانگنے والا، ہماری زبان میں بھکاری جب بول کر سمجھتے ہیں۔ اللہ یہاں اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ اچھا ترجمہ کرے، حاجت مند، ضرورت مند، بلا ضرورت جو مانگتے ہیں ان کو ہمیں بھکاری بول سکتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین یعنی ضرورت مند وہ نہیں ہے جس کو ایک نوالا یا دو نوالا دے دیا جائے، ایک کھجور یا دو کھجور اس کو دے دیا جائے، ضرورت مند وہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند تو وہ ہے جس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو۔ آدمی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ذریعہ ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، برتنے کی چیزیں نہیں ہے، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں نہیں ہے،
رہائش کے مکانات نہیں، یہ اصل میں ضرورت مند ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرنے کا بہترین مصرف، خرچ کرنے کی بہترین جگہ ضرورت مندوں کے اوپر۔ وہ بھی کون سے ضرورت مند؟ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے یہ کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ کام کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں تو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے۔ اب حضرت ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو اتری ہے یہ اصحاب صفہ کے بارے میں اتری ہے۔ مسجد نبوی کے بغل ہی میں، بازو ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ شریف ہے، وہاں قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چبوترا۔ وہ چبوترا بہت سارے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ کر دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کی تعداد کم زیادہ ہوتی تھی، لیکن وہ لگ بھگ قریب 300 کے قریب تھے۔ اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اصحاب صفہ چبوترے والے اس چبوترے میں وہیں رہتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا کہ فلاں جگہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، تو جماعت کی شکل میں نکل جاتے، پھر واپس آتے وہیں پڑے رہتے تھے، اور وہاں پڑے رہ کر دینی مصروفیت، دینی مشغلے کے اندر ان کا پورا وقت لگتا تھا۔ دین سیکھنے سکھانے میں، قرآن کو سیکھنے سکھانے میں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں پورا وقت ان کا لگتا تھا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ضرورت مند ہے تو مسجد نبوی کے اندر آ کر کھجور کا خوشہ لٹکا کر چلے جاتے تھے، کوئی کھانا لا کر پہنچا کر چلا جاتا تھا۔ تو اللہ اس آیت کے اندر خرچ کرنے کا بہترین جگہ، خرچ کرنے کی بہترین جگہ، خرچ کرنے کا بہترین مصرف کس کو بتایا؟ ایسی جگہ خاص طور پر علمی خدمت کے اندر، دینی کاموں کے اندر لگنے والوں کے اوپر آدمی جب خرچ کرتا ہے تو یہ بہترین جگہ، اس کا بہترین مال، اپنا مال بہترین جگہ خرچ کر رہا ہے۔ دینی خدمت کرنے والے علماء، طلباء کے اوپر آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ دیکھیے اب اس آیت کو رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دینی خدمت کرنے والے، دینی علم حاصل کرنے والے طلباء، دینی خدمت کرنے والے علماء، ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کام کے اندر وہ مصروف ہو گئے ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ چل پھر کر تجارت نہیں کر سکتے، چل پھر کر دوسری نوکریاں نہیں کر سکتے، چل پھر کر بزنس نہیں کر سکتے، دکانداری نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو آج ایسے بہت سارے افراد ملیں گے جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ دکانداری بھی کر لیجئے، آپ فلاں بزنس بھی شروع کر لیجئے، آپ فلاں بھی کر لیجئے۔ یاد رکھیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ تو بہت بھلا مشورہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو نقصان ہے، یہ ایسے ہوگا۔ ایک اس فقہ کا ایک قاعدہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ جو افضل ہے دین کی خدمت، بڑی خدمت جو ہوتی ہے افضل ہے، اور دنیا داری جو ہے وہ غیر افضل ہے، مطلب بہتر نہیں ہے۔ لیکن آدمی جب دنیا داری کے اندر لگے گا تو ہوتے 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 دینی خدمت سے دور ہو جائے گا، دینی خدمت سے دور ہو جائے گا۔ ایک آدمی ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا خرچ کرنا ہے تو ان کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ اصل میں ضرورت مند ہے۔ اس کی وجہ سے اسی لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے بار بار یہ باتیں آتی ہیں کہ علماء کے اوپر اور خاص طور پر دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کے اوپر اگر ہمارا مال خرچ ہوگا تو اس میں ایک تو تعاون بھی ہو جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کو پھیلانے کے اندر ہم بھی ذریعہ بنیں گے، دین کی اشاعت کے اندر ہم بھی ذریعہ بنیں گے، ہم بھی یہ کریں گے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، خاص طور پر یہ چیز یاد رکھ لیجئے
کہ ہمارے مدارس کو نہ دینے کی وجہ سے یا علماء کے اوپر طلباء کے اوپر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے مدارس تو بند نہیں ہوں گے اور علماء تیار نہیں ہوں گے، ایسے نہیں الحمدللہ۔ آج سے آپ کو معلوم ہوگا، آج سے 25-30 سال یا 30-40 سال پہلے آپ کو بھی اچھی طرح واقف ہوں گے، خود ہم مانم بڑی کے اندر بھی دیکھتے تھے کہ باہر کے صوبوں سے حفاظ آیا کرتے تھے، علماء آیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج آپ دیکھیے یہ مدارس ہی کی برکت ہے، یہ مدارس ہی کا دین ہے کہ آج آپ کو پیرنامنٹ کا قصہ میں بولتا ہوں، ایک مسجد کے اندر تراویح میں 4 حافظ 5 حافظ قرآن سناتے ہیں، انہوں 4 رکعت دونوں 4 رکعت دونوں 4 رکعت دونوں 4 رکعت، وہ کہاں کی 1-2 مسجد کے اندر ایک حافظ نہیں بلکہ 2 حافظ سنا رہے ہیں۔ اور ایک انسان کی ایک فطرت، جو چیز زیادہ ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا، شاید ہمارے ذمہ داروں میں سے کوئی بول رہے تھے کہ حافظ صاحب کو چھوڑنے کے واسطے کاٹ پڑی کو جاتے تھے، ٹرین چڑھانے کے واسطے انہوں آتے تھے، کر بولے تو ہم نہ یاد پڑتا، تفسیر کے واسطے مولانا عرفان صاحب آتے تھے، خوشی خوشی جا کر بلالا بناتے حضرت کو، ایک اعزاز سمجھ کر جا کر بہت احترام کے ساتھ عظمت کے ساتھ ان کو بلا کر لاتے تھے، جا کر چھوڑتے تھے۔ اب حفاظ کی کثرت ہو گئی، علماء کی کثرت ہو گئی، مفسرین کی کثرت ہو گئی، تو آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم مدارس کو نہ دیں گے اور طلباء کے اوپر خرچ نہ کریں گے تو اس کی وجہ سے مدرسے تو بند نہیں ہوں گے، اللہ کسی ایک کو بھی کھڑا کر دیں گے، مدرسے چلتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، دین کا کام کسی ایک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت میں لے سکتا ہے۔ میں 2 قصہ سنا کر آیت کو آگے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک حاجی صاحب تھے، روزانہ وہ طلباء کی صبح میں ناشتے کی دعوت کرتے تھے، روزانہ، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، کئی دنوں سے کئی سالوں سے ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ شاید کہیں چلے گئے وہ، اچھا خود شاید بناتے تھے اور خود تھالہ کا آ کر بچوں کو کھلا کر جاتے تھے۔ اب مدرسے کے اندر آنے والے طلباء ہمارے جیسے شریف بھی رہتے اور ہم دوسرے آپ کے جیسا صوفی بھی رہتے۔ اب آنے ایک دن ناشتہ لانے میں تاخیر ہو گئی تو اب دور سے کوئی بچہ دیکھو ہمارا بھائی لالا کے گھر بن گیا، بھائی لالا کے ان کے کان میں شاید پڑ گا، وہ ناشتہ بھی ہمیں کھلانا، بھائی کر بھی الگ مجھے بول ڈالے۔ اب غصہ آیا، سیدھا حضرت کے پاس گیا، حضرت کے پاس جا بولے اب کھلا ڈالا، سما سے ناشتہ بھول جانا تمہیں تک، ناشتہ سب میں کھلا ڈالا کہ کیا ہوا، نہیں تو کیا آیا میں دیکھا تو تمہارا بچہ کون کی بھائی کر کو بولتا ہے مجھے ایسا۔ حضرت بولے بھائی بچے ایسا، اچھا ٹھیک ہے حاجی صاحب، الحمدللہ اب تک آپ خدمت کرتے رہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، جیسے اب تک اللہ انتظام کیا، کل سے اللہ کسی آپ کے جیسے کسی کو کھڑا کر دے گا، وہ خدمت کر لیں گے، ایسا کر لیں، ٹھیک ہے تو بالکل چلے گئے۔ اب دوسرے دن دیکھ کر بولے تو وقت سے پہلے ٹفن میں ناشتہ وغیرہ نے لگا تو حضرت کو بول رہی حضرت کھلاؤ جلدی کھلاؤ، کیا ہوئی قصہ کیا ہوا، پہلا بچوں کو کھلاؤ، اچھا کھلائے بعد میں بول دو، اب بچوں کو کھلائے، کھلا کرنے کے بعد پوچھے حضرت کیا قصہ ہوا، کیا بھی نہیں رات سویا کر بولے تو قیامت قائم ہوگی ہے، بلخار میں دیکھے سو قیامت قائم ہوگی ہے، آپ کے بچوں کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کے بچوں کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور مجھے کھینچ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ بچے اس میں سے بعض بچے اے ہمارا بیل دیکھ رہے جہنم کو بولا لگے، خواب میں بھی کیا کر رکھی، وہ بچے خواب میں دیکھو کیا بول گے، ہمارے بیل فرشتے جہنم کی طرف بلا جا رکھے، چل رہے ہیں اللہ کے پاس جا کر سفارش کرتا ہوں کو پکڑ لگ جنت میں جائیں گے۔ انہوں بولے مجھے بیل بولیں دے، گدھا بولیں دے، کیا کیا نام رکھتے کہ رکھیں دے، کل کے دن انہی بچوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ شیوات بولے میں جب تک میری زندگی باقی رہے گی میں بچوں کو کھلاتے رہوں گا، اور جب میں دنیا سے چلا گیا تو میں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ بچوں کو کھلاتے رہیں۔
تو اس لیے اس کے بعد ہمارے دینے سے، ہمارے کھلانے سے، ہمارے پلانے سے مدرسہ نہیں چلتا، چلانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ ہمارا سرمایہ اگر اس کے اندر لگ گیا تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک اللہ والے، ان کا نام دوست محمد قریشی، ملتان کے رہنے والے تھے، ہندوستان کو آئے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک مدرسے کے اندر ان کا داخلہ ہوا۔ اب آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اصول ہے، اب نہیں ہے، شاید ہمیں رہتے وقت تھا، امدادی داخلہ، غیر امدادی داخلہ۔ امدادی داخلہ کا مطلب کیا؟ آپ کو کھانا بھی ملے گا، رہنے کے واسطے کمرہ بھی ملے گا۔ غیر امدادی کا مطلب کیا؟ آپ کو مدرسے کی طرف سے کھانا نہیں ملے گا، آپ کو صرف رہنے کے لیے کمرہ ملے گا۔ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ کو فیس بن کر کھانا جاری کرنا پڑے گا۔ تو ایسا تھا، اب ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف داخلہ ہو گیا، رہنے کے واسطے جگہ بھی نہیں، کھانے کے واسطے جگہ نہیں۔ اب انہوں دوست محمد قریش صاحب رحمہ اللہ، انہوں کیا کیے، پڑوس کی ایک مسجد میں جا کر درخواست کیے، میں ملتان سے آیا ہوں، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہاں رکنے کے لیے جگہ دے دیجیے۔ تو وہ ذمہ دار مان گئے، یا امام صاحب تھے رہنے کے لیے۔ لیکن اب ایک دوسری پریشانی تھی، اب کھانے کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ اب کھانا ہے تو انسان تعلیم حاصل کر سکتا۔ شام کے وقت، عصر کے بعد مسجد کے باہر ذرا چہرہ بنائے ہوئے، افسوس کے ساتھ سوچتے ہوئے بیٹھتے تھے کہ لوگ گزر رکھیں۔ ایک عورت آئی ادھر سے، دیکھو کوئی بچہ کیا کہ باپو اس کے جیسا مایوس بیٹا ہے نا، کیا بیٹا قصہ کر بولے تو جاؤ مت تمہارا کام دیکھ لے، تمہیں جو کیا دیں بھائی، پریشان ہے۔ اب وہ عورت اتنا اصرار کی، اب میں بولنے پر مجبور ہو گیا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اب رہنے کے واسطے تو مجھے جگہ مل گئی لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اس لیے میں سوچ رکھوں تعلیم حاصل کرنے سے پھر میں ملتان چلے جاؤں۔ عورت بولی نکو وہ کام کرو، تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے واسطے آئی نا، آپ تعلیم حاصل کرو، وہ آپ کے کھانے کا انتظام میں کر لوں گی۔ اما آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، اور میں ایک سیٹ صاحب کے گھر میں جا کر باسن وغیرہ دھوتی ہوں، پلیٹ وغیرہ دھوتی ہوں، صبح میں 2 چپاتی دے ڈالتے، شام میں 2 چپاتی دے ڈالتے، ایک چپاتی میں کھا لیتے، ایک چپاتی آپ کھا لیتے، صبح میں آپ کو لا کر دے دیں گی۔ حضرت دوست محمد قریش صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں سبق پڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں سبق پڑھ کر جلدی آ گیا، وہ عورت نے ایسا نہیں، میں جو ہی مدرسے کے باہر نکلتا وہ انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، وہ انتظار میں بیٹھی رہتی تھی اور ایک چپاتی دے کر چلے جاتی تھی۔ میں وہ ایک چپاتی کھا لیتا تھا، سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں، ایک چپاتی کھا لیتا تھا اور نل سے پانی پی لیتا تھا۔ ایسے ہی 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، میں تعلیم حاصل کر کے میں ملتان چلا گیا، اللہ نے خدمتیں لی، سب کچھ۔ ایک مرتبہ میں حرم میں گیا، مطلب اللہ حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے، حج کو گیا، رات میں سو کر دیکھا، خواب میں دیکھا تو زبردست ایک محل ہے، ایک محل میں ایک تخت لگے ہوئے ہیں، کرسی لگی ہوئی ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب وہاں دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی عورت ہے جو مجھے کھانا لا کر دیا کرتی تھی، چپاتی لا کر دیا کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا، اماں جان آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ اتنا بڑا اعزاز آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا، وہ ایک چپاتی کی برکت تھی، ایک چپاتی کی برکت تھی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ غریب طلبہ، یہ کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی رہتے تھے، ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر علم حاصل کرتے تھے، دوسرا بھائی کمانے کے لیے جاتے تھے، تو کمانے والے بھائی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، یہ صرف آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کچھ بھی کماتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بھائی کی برکت سے آپ کو روزی پہنچائی جا رہی ہے،
ترزقوا الرزق بضعفائکم، جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، انہیں کیا کماتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا اگر وہ سمجھ رہے ہو، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تمہیں روزی پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمیں دعا لینے کی ضرورت ہے۔ ہم خاص طور پر دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء علماء کو کبھی بھی حفاظت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں ناواقف لوگ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بے نیاز ہی۔ کیا میری مسجد؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اچھے کپڑے پہننے کو رہنا کرتے دینی خدمت کرنے والے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا ان کی حالت کیسی ہے۔ ایسا بکر دیکھنے والے کیا سمجھنا؟ اچھے ہیں حضرت، زبردست ریمنڈس کا کپڑا ٹھاکو پہنتا کہ حضرت کر بول کر ایسے سمجھنا۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ تو بتائے گا لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، معذور ہے، ایسا نہیں، دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے، دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے۔ یحسبهم الجاہل، جاہل کا مطلب جاہل وہ نہیں، ناواقف لوگ، ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بے نیاز ہی، مالدار ہی۔ من التعفف، کس وجہ سے؟ کسی کے سامنے آ کر اپنی ضرورت کا اظہار ہی نہیں کرتے ہو، میرے اوپر یہ پریشانی ہے، میں اتنا پریشان ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لا تعرفهم بسیماهم، تم نے کیسا معلوم ہوگا کہ ان میں ضرورت مند ہی؟ ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ دیکھیں گے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی تو جو آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تھکان ظاہر ہوتا ہے۔ تعرفهم بسیماهم، اور اللہ نے فرمایا لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کو مانگتے نہیں، پیچھے پڑ کو بھی نہیں، اور پیچھے پڑے بھی جب کسی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق، مانگنے والے کا حق ہے، وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگرچہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے۔ وہ زمانے کے اندر عربی گھوڑا رہتا تھا، آج کے زمانے میں کون کی بی ایم ڈبلیو میں جا کو ترک کو مملک ہو گیا تھا کہ آپ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کو آپ مملک کہیں نہ ہمیں ظاہر پر فیصلہ نہیں کر سکتے، مانگنے والے کا حق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت کے اندر کتنی باتیں بتائی، زمین میں چل پھر کر محنت نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنیاء، لوگوں ان کو دیکھتے ہی اچھا مالدار ہی جیسا ایسا سمجھتے، کیوں؟ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ان کا حلیہ دیکھ کو پہچان نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے جیسے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام صاحب تھے، نماز پڑھا کر ہوتے ہی امام ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کچھ خط لکھ کر خزانچی سے کہا کہ ان کو اتنی رقم دے دی جائے۔ پریشان سبھی کیا وجہ سے؟ نہیں، آج نماز کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوا تو میں سمجھ گیا کچھ ذہنی پریشانی ہے، ذہنی ٹینشن ہے۔ حالات اگر معلوم کرنا ہے تو ہم دوسری چیزوں کے اندر تو تجسس کرتے رہتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں، انہوں وہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے، کہاں کھاتے، کیا پیتے کا بول کر، لیکن ان کی ضروریات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے مال کے اندر، ہماری تجارت کے اندر برکت دے گا۔ تو اس لیے کسی کو کان و کان خبر ہی نہ ہو، ان کی ضرورت کے اوپر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ کے علم میں ہے، تمہیں ڈرو نہ کو تمہیں پورا مل جائے گا۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا رات میں، دن میں، چھپ کر، کھلا دکھا کو خرچ کرو۔ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے ہاں، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے بہت بڑا بدلہ۔ یہ آیت حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے 40,000 دینار خرچ کیے، 40,000 درہم خرچ کیے، دن میں 10,000، رات میں 10,000، چھپ کو 10,000 اور دکھا کو 10,000۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے ایک آدمی ضرورت مند ہے، اب انہیں بھوکا مرنے کر ہے یا تو ایکسیڈنٹ میں ہے، اسے کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں سب بھی گہبا کر مدد کر دو،
ایسا نہیں، جہاں دکھا کر خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی وہاں دکھا کر خرچ کرنا چاہیے، جہاں چھپا کر خرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہو وہاں چھپا کر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دن میں کرو، رات میں کرو، چھپا کو کرو، دکھا کو کرو، سو اللہ کو معلوم ہے، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور وہاں کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں، تمنا کیا بھی ٹینشن نہیں، مزے کے اندر ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے کر کس کے اوپر خرچ کرنا، کب کب خرچ کرنا کا بولا اللہ یہاں تک بتائے، آگے اس کے جو بالمقابل ہے سود، وڈی، انٹرسٹ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیات کے اندر باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں وہ باتیں آئیں گی۔ یا آیت کا ترجمہ سن لیجیے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، والنہار سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور دکھا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، کسی چیز کا غم نہیں، مزے میں رہیں گے وہ لوگ، پریشانی میں نہیں۔ 7 آدمی، گزشتہ میں مجلس میں بھی بتایا تھا، 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے پیچھے ہوں گے، اس میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا ہوگا، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا سایہ اس کے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے خرچ کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرے، خرچ کرنے کا یہی فائدہ ہوگا کہ مال کی محبت ختم ہوگی، کنجوسی ہمارے اندر نہیں آئے گی، اور دوسروں کا تعاون ہوگا، اور ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہوگا۔ اگر خرچ نہیں کریں گے تو مال کی محبت آ جائے گی، کنجوسی انسان کے اندر آ جائے گی، تعاون کا مزاج ختم ہو جائے گا، اور یہ انسان سمجھے گا کہ مجھے دنیا ہی کے اندر سب کچھ کر لینا ہے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرے، اپنوں کے اوپر خرچ کرے، پرایوں کے اوپر خرچ کرے، اور خاص طور پر دین داروں کے اوپر دل کھول کر خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ بعض مرتبہ ایسے، ابھی ہمارے استاذ کے بارے میں ابھی پرسوں ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، مفتی صاحب، مفتی اقبال احمد صاحب، جمعے کے بیان میں ائمہ کے بارے میں اور اسی طرح دینی خدمت کرنے والوں کے بارے میں بتائے، تو 2-3 جنے صاحب ان کو پوچھنا کہ کیا حضرت آپ کو تنخواہ برابر دیتے نہیں کیا مسجد والے؟ حضرت کے بارے کیا بول رہے ہیں، مسجد والے آپ کو تنخواہ برابر دیتے نہیں کیا، یہ تو کم دیتے کیا، ایسا کرو ایسا۔ کبھی کبھار بولتے ہوئے ڈر محسوس ہونا، کبھی کبھار حضرت تشکیل کرتے ہیں کہ ہم نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ آج بہت ضرورت ہے کہ دینی خدام کا ہم جتنا پاس و لحاظ کریں گے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اللہ نے آج ایسے گئے گزرے زمانے میں بھی، مہنگائی کے زمانے میں بھی، ترقی یافتہ دور میں بھی، معمولی تنخواہ کے اوپر، چٹائیوں کے اوپر، بویوں کے اوپر بیٹھ کر دینی خدمت کرنے والے آج آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، جو دکھنے میں تو پریشان نظر آئیں گے، لیکن اللہ ان کے قرآن کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی سے دور کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، بیٹے کے سے دعا کرو حضرت وہ 1 لاکھ تنخواہ لے رکھا سو، اور ایک کمپنی سے آفر آ کے 2 لاکھ تنخواہ ہے جا کے بول کر، یہاں 8,000، 10,000، 12,000، 15,000 میں جہاں ہمارا پورا مہینے کا پیٹرول کا پیسہ جس میں ہو جاتا، یہاں پوری زندگی، پورا مہینہ اس پر چلا رہے ہیں۔ پھر بھی پوچھو کتنے بچے؟ 4 بچے، ایک جورو سے، اب ایک جورو سے اب ایک 4 بچے ہی، اللہ خوب کھلا رہے پلا رہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پیسہ اگر دینی خدمت کرنے والوں کے اوپر لگ گیا تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.